ان الحمد للہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں نے صحیح بخاری کی ایک اہم حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ 7 خوش نصیب لوگوں کے حوالے سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن خوش بخت بنائے گا، اچھے نصیب والے، اچھے قسمت والے، اور ان کا اختتام محشر کے میدان میں اچھا ہوگا، اللہ انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، تو آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے سورہ زمر میں یہ بات فرمائی کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو جو چیز بھی آسمان و زمین میں ہے، فَصَعِقَ، صاعق کا لفظ جو ہے وہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آتا ہے، اس کے لیے موسوم ہے کہ جس کا معنی ہے تباہ و برباد، اس قیامت کے حوالے سے کہ زمین کی اوپر جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جو دوسری مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی بے جان، وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی۔ اور اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ جو سور پھونکا جائے گا، یہ سورہ زمر کی آیت کے مطابق اس میں 2 مرتبہ ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر چیز جو زمین و آسمان پہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہی لوگ وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں بھی کیا ہے، سور کے پھونکنے کے حوالے سے۔ سورہ حاقہ میں بھی کیا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، ایک نفخہ، پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ساری زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، اور اوپر جو مخلوقات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ احادیث کی روشنی میں اگر غور کریں تو تیسرا نفخہ بھی موجود ہے۔ وہ تیسرا نفخہ اس وقت ہے کہ جب سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ 2 چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، اور تیسری جو ہے وہ احادیث سے اس کی انسائٹ ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات حقیقت ہے، قیامت قائم ہوگی، ہم نے سب نے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے جانا ہے، یہ بات پہ حقیقت ہے اور یہ تسلیم شدہ ہے۔ اب جب اللہ کے سامنے جانا ہے، محشر کا میدان لگے گا، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین ترازو لگائیں گے، تو یہ حقیقت سب سے پہلے ہمیں ماننی پڑے گی
کہ ہمارا دل، دماغ، ذہن اس حقیقت کو چاہے تسلیم نہ کرے، لیکن ہمارے اعمال کا وزن اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تلیں گے، اور اعمال کے تلنے کے بعد انسان نے، جو آپ نے پہلی رکعت میں آیت سنی ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کسی شخص نے اگر ذرا برابر بھی نیکی اور بھلائی کی ہے، یرہ، وہ اس کو پالے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ اور اجر کی بنیاد ایک بڑی یہ بھی ہوگی کہ انسان نے جو عمل کیے ہیں اس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو جنت یا جہنم اس کے اعمال کے حساب سے عطا کریں۔ اب وہ محشر کا میدان ہے جس کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین نے، جو ہمارے سامنے وہ دن جس کو قرآن میں پیش کیا ہے، ہم سورہ فاتحہ میں بار بار مالک یوم الدین کہتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ بدلے کا دن وہ دن ہے جس دن محشر کا میدان لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جس دن پہلا نفخہ پھونکا جائے گا اس کو یوم فنا کہتے ہیں، جس دن ساری کائنات تباہ ہوگی، اور پھر جب ساری دنیا، سارے انسان ہوش میں آئیں گے، جان ان میں آئے گی، تو اس کو یوم بعث کہتے ہیں۔ اور یہ تیسرا دن جس دن اعمال تلیں گے، محشر کا میدان لگے گا، اس کو یوم الدین، یوم جزا، بدلے کا دن یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دن کے حساب سے یہ دن اس کو اتنا سخت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ایک مختصر حدیث سنیے، حضرت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور لوگ اپنے اپنی بد عملی کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے حساب سے اللہ رب العالمین 7 خوش نصیب بندوں پر اپنی خاص رحمت فرما کر انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ دن کی آخر حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ حقیقت ہے جو حدیث سن رہے ہیں۔ سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور لوگ اپنے اپنی بد عملی کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے 3-4 مثالیں حدیث میں بھی بیان کی، فرمایا منہم من یکون الی کعبی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ منہم من یکون الی رکبتی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے عمل اتنے زیادہ برے نہیں ہوں گے، جتنے ہوں گے گھٹنوں تک ان کا پسینہ ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ الجامن، اور کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو لگامیں پہنائے ہوئے ہوگا، جس طرح بندہ ڈبکیاں پسینے کے اندر کھا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے۔ اب اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ وہ ہماری پہلی نسلوں سے بھی ہو سکتے ہیں، بعد والی نسلوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جہاں جہاں پہ آپ 7 کو سنیں گے تو دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس میں پہلا بندہ خوش نصیب، آپ نے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران ہے۔ وہ حکمرانی، وہ صرف ریاست کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہ حکمرانی وہ صرف کسی مملکت کی یا کسی بہت بڑے ملک کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر شخص جو بھی اپنے ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، جس کے تحت جتنے اس کے آفیسز اور ادارے ہیں، وہ سب کا جواب دہ وہ خود ہوتا ہے، اور ان سب کے اوپر ریاست کا حکمران ہوتا ہے۔ اور کئی فیصلے وہ ہیں جو ادارہ ٹو ادارہ، ادارے کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ عدالت تک نہیں ہوتے، وہاں پہ وہی امام مراد ہوتا ہے۔
اگر کوئی کیس ہائی کورٹ میں لگا ہے تو اس کا امام چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، اگر کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے تو اس کا امام چیف جسٹس ہے، اگر یہ کسی آرمی کے کسی کا کیس ہے تو اس کا اکاؤنٹیبل اور جواب دہ ان کا آرمی چیف ہے، اگر پولیس کا ہے تو اس کا جواب دہ آئی جی اور چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر کالجز اور یونیورسٹیز کی بات ہو تو کالج کا پرنسپل ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ پہ عدل، انصاف اور جسٹس کو قائم کرنا یہ ہر ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اور تو اور ہم لوگ اپنے گھر میں جب حکمرانی کرتے ہیں، اپنے گھر میں سربراہی جتاتے ہیں، تو بچوں کے درمیان بھی عدل کرنا وہ بھی ہمارے لیے فرض ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ غیر منصفی کریں گے، جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے غیر منصفی کر دی، لین دین کے حوالے سے غیر منصفی کر دی، تو وہاں پہ ریاست کا حکمران نہیں پکڑا جائے گا، پہلے ہم نے پکڑے جانا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد میں کتنا عدل کیا ہے، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں میں کتنا عدل کیا ہے، اپنے میل ملاپ کے لوگوں میں کتنا عدل اور انصاف سے کام لیا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ قرآن کریم میں تو اس عدل کو، جب عدل اور انصاف کی بات ہوئی تو قرآن کریم نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر لیا ہے، اور سب کو مخاطب کر کے صرف ایک ہی بات کہی ہے۔ آپ آیت کریمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اور جب بات آئے انصاف کی تو انصاف قائم کرتے وقت کبھی تمہاری برادری، کبھی تمہاری دوستی، کبھی تمہاری دشمنی، کبھی تمہارا مسلک، کبھی تمہاری دکانداری، کوئی چیز اس پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ جب عدل قائم کرنا ہے تو بات عدل اور انصاف کی ہی ہوگی، اس میں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ہمیں بتائی گئی، یہ پہلی بات ہے، اختصاراً سب کو پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ نے ہمارے لیے ایک میزان مقرر کر دیا ہے کہ جہاں پہ اگر ہم حاکم ہیں اپنی اولاد کے، ہمیں اس حوالے سے مسئولیت بھی بھگتنا پڑے گی۔ ہم اپنی بیوی پہ حاکم ہیں، اولاد پہ حاکم ہیں، اور ان کو لیڈ کرنا ہے۔ ریاست کی بات بعد میں کر لیں، پہلے اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں عدل و انصاف قائم کر لیں۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جسے اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور رجل شاب، وہ نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ مسجد سے گیا، دوبارہ مسجد ذہن میں آ گئی، دن کو بھی عبادت کی، کم از کم فرضی تو بندہ پورا کرے، کیونکہ یہ جوانی ایسی ہے کہ ہماری جوانی سے لے کر 14-15 سال، یہاں سے لے کر 40 سال تک، جس کو قرآن نے حتی اذا بلغ شدہ و بلغ 40 سنہ کہا ہے، یہ وہ عمر ہے جس میں ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بن رہا ہے، اور حقیقت میں واقعتاً وہ مستقبل بن رہا ہوتا ہے جس مستقبل کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم مستقبل اسی کو سمجھتے ہیں جو میٹیریلی، مادی طور پر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہے۔ اس مستقبل کا ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہونی ہے یہ مستقبل ویسے ہی تاریک ہو جانا ہے۔ پھر وہ مستقبل شروع ہونا ہے جس کو مد نظر رکھ کے ہماری اکثریت، ہماری نسل، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جس سے غافل ہے۔ وہ مستقبل شروع ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی کا، غفلت کا، کاہلی کا، کمی کا، کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ الصحہ والفراغ، نوجوان کے پاس یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی تنومندی ہوتی ہے، جسمانی صحت ہوتی ہے، فزیکل فٹنس ہوتی ہے، اور اپنی جسمانی تنومندی کو وہ دکھا کر بدماشیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی جوانی کا روب بھی جھاڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سارا دن کبھی اپنی موبائل پہ وقت فضول ضائع کرتا رہتا ہے، کبھی خوش گپیوں میں وقت ضائع کرتا ہے، وہ مقصد بھول جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ عبادت کا مقصد اس کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا وہ نوجوان آدمی کہ جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ اور تیسرا خوش نصیب آدمی وہ، آپ تصور کریں کہ ایسا ہی خوش نصیب، فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، مسجد سے گیا ہے، فکر لگی ہے مسجد میں فلاں کام ہونے والا ہے، وہ کروانا ہے، مسجد کا فلاں کام رہتا ہے، وہ کروانا ہے، یہ تو مسجد کی انتظامیہ کرتی ہے، لیکن جو مسجد کے انتظام میں بھی نہیں ہے، جو ویسے نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو یہ فکر ستائے رہتی ہے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دوبارہ اذان ہونی ہے، کہیں مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، مجھے اول صف مجھ سے فوت نہ ہو جائے، میں کہیں نماز سے غفلت اختیار نہ کر لوں، مجھ سے 27 گنا کا ثواب کبھی رہ نہ جائے۔ وہ اس غفلت کو جو ہو سکتی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس کا دل، دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر ہمیشہ مسجد کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ اور روزانہ جب بھی وہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، وہ چاہے وہ تجارت کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، کچھ بھی کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے بددیانتی کی، میں نے کسی سے دغا کیا، میں نے کسی سے دھوکہ کیا، میں نے کسی سے فریب کیا، تو میں نے تو ہر 2 گھنٹے بعد رب کے سامنے جانا ہے، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ چیز ہے جو اس کا دل مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اس کی کئی اور طرح بھی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ساتھ وہ پورے کرنے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے اسی کو ہی کافی سمجھیے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، دو خوش نصیب ایسے، وہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کسی کا مسئلہ خراب ہے، وہ صرف اس وجہ سے جوڑے اپنے آپ کو رکھے ہیں کہ کہیں ابلیس اور شیطان خوش نہ ہو جائے، ہم نے جڑ کر رہنا ہے، اور صرف اللہ کے لیے شیطان کو پس پشت کیا۔ یہ تو میاں بیوی کی بات ہے۔ اللہ کے لیے محبت 2 آپس میں کرتے ہیں، کوئی امام صاحب سے محبت کرتا ہے، کوئی قاری صاحب سے محبت کرتا ہے، کوئی عالم دین سے محبت کرتا ہے، کوئی حافظ قرآن سے محبت کرتا ہے، کوئی قاری قرآن سے محبت کرتا ہے، اور کوئی اہل دین سے، مسجد والے سے، مدرسے والے سے محبت کرتا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ میں اس سے محبت کروں گا، یہ بندہ مسجد میں جاتا ہے، اس کے سائے سے، اس کی وساطت سے، اس کی وجہ سے ممکن ہے میں بھی نمازی بن جاؤں۔ اللہ کے لیے محبت، میں نے صرف اس لیے اس کے ساتھ محبت کی، یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کی زبان سے کبھی میں نے گالی نہیں سنی، اس کی زبان سے کبھی میں نے فریب اور دغے کی باتیں نہیں سنی، کبھی اس کو میں نے فراڈ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، تو لہذا میں اسے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت اس بنا پہ بھی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کریم کل قیامت کے روز انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگلا شخص خوش نصیب آدمی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سختی کے عالم میں جب ساری دنیا اپنی اپنی بدعملی کی بدولت پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو بھی
5ویں آدمی کو بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیسے؟ کون سا بندہ؟ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، جس آدمی نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، تنہائی میں، گھر میں ہے، بازار میں ہے، دکان پہ ہے، مارکیٹ پہ ہے، سوچا کہ گاہک کوئی نہیں ہے، چلو اللہ سے ہی گفتگو کر لیتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے مناجات کی، اللہ سے التجائیں کی، اپنا سوال اللہ کے سامنے رکھا، اور اگر کوئی مسئلہ اس کو گھر سے درپیش ہے، دکان سے درپیش ہے، کاروبار سے پیش ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے پیش کیا۔ رب کے سامنے مسئلہ پیش کرتے کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے، اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہوتے ہوتے، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے کرتے، اور کوئی بھی معاملہ جو اللہ کے ساتھ وہ تنہائی میں کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے جس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ کریم قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ حضرات یہ دیکھیے، یہ باتیں سننے کی حد تک واقعتاً بڑی چاشنی دیتی ہے، یہ چیزیں بڑی مزہ دیتی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم اتنے معصوم عن الخطا تو ہے کوئی نہیں ہے، ایسے تو ہے کوئی نہیں کہ ہم بہت بڑی امید اللہ سے لگا لیں، لیکن اس رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ چھٹا خوش نصیب آدمی، رجل دعته امرأة ذات حسب ونصب وجمال وقال انی اخاف اللہ۔ ایک ایسا شخص جو کسی جگہ پر اپنے گھر میں ہو، بازار میں ہو، فیکٹری میں ہو، تنہائی میں ہو، اس کا کسی ایسی عورت کے ساتھ ٹکرا ہو جو اس کو برائی کی دعوت دے، حسب، اور پھر عام خاتون نہیں، چلتی چلاتی خاتون نہیں، ذات حسب و نصب و جمال، جس کا خاندان بھی بڑا اچھا ہو، حسب و نسب والی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور ایسے خاتون کے حوالے سے شیطان کا حملہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر اس کو کوئی ایسی عورت ملتی ہے جو اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، فیقول، اور وہ اس کے جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ برا فعل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مزید وضاحت یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، اس نیکی کو، اس منصب کو خواتین بھی پا سکتی ہیں۔ دنیا میں آج ایسے ادارے بھی موجود ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، اس کے علاوہ کئی پراپر جگہ ایسی موجود ہیں جہاں پہ برائی کی دعوتیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ سینٹرز موجود ہیں جہاں پہ یہ معاملات، یہ غلط قسم کی غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کوئی بھی نہ دیکھے، دنیا کا کوئی شخص بھی نہ دیکھے، وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی نہ لگے ہوں، لیکن میرا مالک لطیف و خبیر ذات ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بندہ صرف یہی سوچ کر، یہی سمجھ کر کہ میں جہاں بھی برائی کروں گا، میں جہاں پہ بھی اس برائی کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب، اس کے علم میں تو میری برائی ہے، اس سے تو میں مخفی نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ یہ کہتا ہے، اللہ کریم اس کے اس قول کی وجہ سے، اس برے فعل سے بچنے کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ساتواں اور آخری آدمی، میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَتْ بِيَمِينِهِ، کہ ایسا شخص جس نے صدقہ کیا بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، حتی لا تعلم شمالہ، اس کے اس بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہے، ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پہ بات صرف نیت کی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں تھوڑی سی وسعت دے دی، گنجائش دے دی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، بہت اچھی بات ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے میرے صدقے کو دیکھ کر، میرے عطیے کو دیکھ کر لوگوں میں ترغیب پیدا ہو۔ سوچ کی بات ہے، دل میں یہ سوچ آئی، دماغ میں یہ سوچ بیٹھ گئی کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس کے بعد بڑا پیسہ ہے، سارا کیا کرایا صحیح وہیں پہ سارا ختم ہو جانا ہے۔ نیت یہ ہو، لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، فنعما ہی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان تخفوها، اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وتؤتوها الفقراء، اور فقراء کو تقسیم کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اتنی سہولت مل گئی، لیکن ذہن میں رہے ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، جس وجہ سے وہ 7ویں خوش نصیب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ 7 باتیں میرے بھائیوں آپ نے سنی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان سارا باتوں میں حصے دار بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہماری زندگیوں میں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم نے سنی، جو چیزیں میں نے بولی، اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔